السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے گناہ صادر نہ ہوتا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ بقیہ سب انسانوں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ کیا اب ان گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہوگی یا معافی ہو جائے گی؟ کون سا گناہ صغیرہ قرار دیا جائے گا، کون سا گناہ کبیرہ قرار دیا جائے گا، کس گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے اور کس گناہ کے لیے توبہ ضروری نہیں ہے، اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا کنفیوز رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سے گناہوں کے سلسلے میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور کون سے گناہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ سوال کے جواب سے پہلے آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ زاد مسلم اسلامک سینٹر کی جانب سے تمام سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ جو بھی شریعہ ہیلپ لائن میں سوالات کیے جا رہے ہیں، آپ حضرات کو بھی اگر کوئی سوال درپیش ہو تو آپ اپنا آڈیو میسج یا ٹیکسٹ میسج اس نمبر پر بھیج کر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن سچی توبہ کے لیے بھی علماء نے 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ ان 3 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے اس گناہ کے سرزد ہونے پر میں بہت نادم ہوں، بہت شرمندہ ہوں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اس طرح کا اپنے دل میں خیال پیدا کرے اور اپنے دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے۔ گناہ کی اور توبہ کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط، توبہ کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط، گناہ کے معاف ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں ندامت پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، انما التوبۃ الندم، کہ بلا شبہ توبہ وہ ندامت ہی ہے، یعنی جس کے دل میں ندامت ہو گئی گویا اس نے اس گناہ سے توبہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو توبہ کی قبولیت اور توبہ کا اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے پہلی شرط جو علماء نے بیان فرمائی وہ ندامت اور شرمندگی ہے۔ دوسری شرط توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ مان لیجئے اگر کسی نے کوئی نماز چھوڑ دی ہے اور اس نماز کے ترک کرنے پر اس کو افسوس ہو رہا ہے، یا کسی نے کوئی دوسرا کبیرہ گناہ کر لیا ہے اور اس گناہ پر اسے افسوس ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے پہلے اس بات کا دل میں ارادہ کرے کہ آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سے میں یقینی طور پر اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کروں گا
اور پختہ عزم کرے. اگر پختہ عزم ہوگا اللہ کی نظر میں تو وہ توبہ کی قبولیت کا دوسرا معیار قرار دیا جائے گا. توبہ کے قبول ہونے کے لیے، گناہ کے معاف ہونے کے لیے علماء نے دوسری شرط گناہ سے باز رہنے، گناہ کو چھوڑ دینے، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرنے کو قرار دیا ہے. اس لیے اس دوسری شرط کا بھی اہتمام ضروری ہے. تیسری شرط توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں گناہ سے بچنے کا عزم رکھتے ہوئے اس بات کا ارادہ کرے کہ جو کچھ مجھ سے اس گناہ کے انجام دینے سے، اس گناہ کو انجام دینے سے جو کچھ مجھ پر ذمہ عائد ہو گیا ہے اس کو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تلافی کر دوں. جیسے اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا نماز ادا کر لوں، اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کی قضا رکھ لوں، اور اگر اسی طریقے سے کسی کا قرض لیا ہے اور اس کو ہم نے پریشان کیا ہے تو اس کو اس کا قرض ادا کر دوں، کسی کا حق ساقط کیا ہے تو اس کا حق ادا کر دوں، کسی کی زمین ناجائز ہڑپ لی ہے تو وہ زمین اس کو میں دے دوں، اور کسی بھی طریقے سے والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی مانگ لوں. تو تلافی معافات کی بھی فکر کرنی ضروری ہے. ان تین شرطوں کے ساتھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی نے کبیرہ گناہ بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. کبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سچی توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ کبیرہ گناہ بھی سچی توبہ کے ساتھ، ان تین شرطوں کے ساتھ اگر کوئی سچی توبہ کر کے اپنے کبیرہ گناہ کی معافی کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ شریعت اسلامیہ اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ فضل و رحمت رکھے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں یہاں تک ہے کہ جو لوگ پاک عورتوں پر، پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر اس پر گواہ پیش نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ. قرآن ان کی سزا بیان کرتا ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور ان کی گواہی قبول نہ کی جائے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، گنہگار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے استثناء قرار دیا، علیحدہ کیا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور اس گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کر لیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. تو ان احادیث سے اور ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. شریعت اسلامیہ اس بات کا آدمی کو پابند بناتی ہے کہ بس وہ اپنے گناہ پر مصر نہ رہے، بلکہ اس کو عزم اور ارادے کے ساتھ چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ رب العزت سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آمین.